آداب عرض دوستوں، میں آسٹریلیا میں موجود ہوں. آپ کو میری ہوڈی سے اندازہ ہو رہا ہوگا کیونکہ کراچی میں جتنی گرمی ہے میں یہ تو پہن کے نہیں گھوم سکتا، لیکن یہاں تھوڑی ٹھنڈ ہے. دوستوں، میں 21 سال کی عمر میں کراچی سے آسٹریلیا آ گیا تھا اور میں اس وقت جین زی تھا. آج میں ملینیل ہوں، اور اس وقت کے جو حالات تھے پاکستان کے، خاص کر کراچی کے، یہ 2014 15 16 کی بات ہے کہ ایک بہت بڑی بغاوت ہو گئی تھی. یعنی جو آج آپ دیکھتے ہیں یہ مصطفیٰ کمال اور فاروق ستار اور یہ سب جو ایک پارٹی بنا کے کھڑے ہوئے، اس وقت یہ بغاوت کر کے باہر آ گئے تھے اور انہوں نے ہر اس شخص کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیا تھا جو اس وقت الطاف بھائی کی سائڈ کھڑا ہو گیا تھا. اور ٹارگٹ سے مراد یہ نہیں کہ صرف ٹارگٹ سے مراد اس کو کوئی دھمکی دے رہے ہیں یا اس کو برا بھلا کہہ رہے ہیں. ان لوگوں کو ان کے ایڈریسز ڈفرینٹ اداروں کو بتا کر ان کے گھروں سے ان کو اٹھوا لیتے تھے یہ، اور اس کے بعد کراچی کے مختلف گلی محلوں سے ان بیچاروں کی لاشیں ملتی تھیں. یہ میں زیادہ پرانی بات نہیں کر رہا، یہ میں آپ کو 2015 16 کی بات بتا رہا ہوں. تو اس کے بعد مجھ جیسے جو لوگ تھے جو افورڈ کر سکتے تھے، یعنی جن کے پاس مالی اتنے وسائل تھے کہ وہ اس ملک سے باہر آ جائیں، انہوں نے یہی بہتر سمجھا کہ بھائی ہم اس سے بہتر کہ ہم ان کا نشانہ بنے اور ہمیں اپنی آئیڈیالوجی پہ کسی طرح کمپرومائز کرنا پڑے یا یہ ہمیں مجبور کریں، ہم ملک سے باہر آ جاتے ہیں. اور بہت سارے لوگ ملک سے باہر نکلے، ہم بھی آسٹریلیا آ گئے. تو اب میں آج یہ بیٹھ کے سوچ رہا تھا دوستوں، کیونکہ 11 جون آ رہا ہے اور اے پی ایم ایس او کا 48 انسیپشن ڈے آ رہا ہے، فاؤنڈیشن ڈے آ رہا ہے. میں صرف یہ سوچ رہا تھا کہ ایک عام جین زی کے پاس آج کے 2 آپشنز ہیں، یعنی 2 راستے ہیں. یا تو اس کے پاس میری طرح وسائل ہوں، پیسے ہوں کہ وہ بینک سٹیٹمنٹ دکھائے، ٹکٹ کٹائے، ویزا لگائے اور وہ اس ملک کو چھوڑ کے باہر آ جائے، اور وہ پھر میری طرح دھڑلے سے، جس طرح میں بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کو بھی ایکسپوز کرے، اپنی قوم کے لیے بھی بات کرے اور سب کچھ کرے. گو کہ ہر کوئی یہ نہیں کرتا، میں آپ کو بالکل دل سے بتا رہا ہوں. لوگ باہر آتے ہیں، بھول جاتے ہیں، نوکریاں کرتے ہیں، ڈالر کماتے ہیں. خیر، ان کا ضمیر ان کے ساتھ. مجھے آج بھی اپنا گلی محلہ یاد ہے اور مجھے معلوم ہے کہ وہاں لوگ کس پریشانی میں مبتلا ہیں. تو دوستوں، 2 راستے ہوتے ہیں. جیسے میں نے کہا کہ پہلے تو آپ اس طریقے سے ٹکٹ کٹا کے باہر چلے جائیں، اور کچھ ایسے لوگ ہیں، کچھ نہیں بلکہ میجورٹی ایسے لوگوں کی ہے، جین زیز کی، جو یہ افورڈ نہیں کر سکتے، جو وہیں رہیں گے، ان کو وہیں رہنا ہے، وہ باہر نہیں آ سکتے. ان کے پاس کیا آپشنز ہیں آج کراچی میں رہتے ہوئے؟ اچھا، ان کے پاس ایمانداری سے 2 ہی آپشنز ہیں. ایک بہت آسان آپشن ہے، لیکن ایک وہ شارٹ ٹرم آپشن ہے، اور ایک تھوڑا مشکل آپشن ہے لیکن وہ لانگ ٹرم آپشن ہے. سب سے پہلے آسان آپشن کی بات کر لیتے ہیں. بھائی وہ افورڈ نہیں کر سکتے باہر آنا، وہ ان کی سلیوری کو، ان کی بدماشی کو، غلامی کو ایکسیپٹ کر لیں اور بولیں ٹھیک ہے، جو آپ کہو گے وہی کریں گے. تو ظاہر سی بات ہے اگر آپ وہ نہیں مانیں گے تو پھر یہ آپ کو نشانہ بنائیں گے. لیکن دوستوں، اس میں نقصان ہے. اس میں نقصان یہ ہے کہ وقتی طور پہ تو ہم سیف ہو جائیں گے، سیکیور ہو جائیں گے، اور آپ جین زی خاص کر. لیکن آپ شادی کریں گے، آپ کی اولاد ہوگی، اللہ تعالیٰ آپ کا گھرازہ بسائے گا، تو آپ کی اولاد کو بھی اسی طریقے سے ان کا سلیو بننا پڑے گا، ان کی بدماشیوں کو جھیلنا پڑے گا. اپنی مرضی سے اپنی تقدیر کے فیصلے نہیں کر سکیں گے. حالات بد سے بدتر ہوتے جائیں گے. چیزیں آسان تو نہیں ہوتی، وقت کے ساتھ مشکل ہوتی ہیں. مہنگائی بڑھتی ہے، اپرچونٹیز کم ہوتی ہیں، کرپشن بڑھے گی. تو بالکل سر جھکا کے آپ کی اولاد اس طریقے سے آگے جیے گی. تو یعنی اگر آپ نے وقتی طور پہ وہ شارٹ ٹرم والا ان کی غلامی تسلیم کرنے کا فیصلہ کر لیا، تو آپ سمجھیں کہ آپ کی آنے والی نسلیں بھی ان کی غلام ہو جائیں گی. اور دوسرا آپشن آپ کے پاس یہ ہے کہ آپ ان کے سامنے کھڑے ہو جائیں، اسمارٹلی، اسٹریٹجی کے ساتھ، اتحاد کے ساتھ، اور ان کو ایک ہی بار ریجیکٹ کر دیں. اس سے یہ ہوگا کہ آپ کی شادی ہوگی، آپ کو اللہ تعالیٰ پیارے پیارے بچے دے گا، وہ بچے جوان ہوں گے تو وہ ایک آزاد فضا میں سانس لیں گے. اگر آپ غلام بنائیں گے تو وہ بڑے ہو کے آپ کو برا بھلا کہیں گے کہ ہمارے بڑوں نے یہ جرت ہی نہیں کی، انہوں نے ہمیں بھی غلام بنا دیا. تو دوستوں، 11 جون آ رہی ہے
اب آپ نے دیکھا ہوگا ہر جگہ ہو رہا ہے الطاف بھائی کی واپسی ہونی چاہیے، الطاف بھائی کی واپسی ہو رہی ہے، اپنی مطالبہ کر رہے ہیں لیفٹ بین آن الطاف حسین، اور مستقل ایسی باتیں ہو رہی ہیں. ہم کیوں کر رہے ہیں؟ ہم کیوں ہر بات پہ کہہ رہے ہیں کہ بھائی الطاف بھائی ہی سلوشن ہے؟ اس کی وجہ کیا ہے دوستو؟ پاکستان میں تقریباً 40 to 44 ایئرس سے اسٹوڈنٹ پولیٹکس بین ہے. دیٹ مینس کہ کالج اور یونیورسٹی کے جو اسٹوڈنٹس ہیں وہ سیاست میں حصہ نہیں لے سکتے، دے آر ناٹ الاؤڈ. یعنی انہوں نے کیا کیا، انہوں نے جو نرسری تھی، یعنی ایک عام جین زی جہاں سے پولیٹکس میں حصہ لیتا، اسٹوڈنٹ پولیٹکس سے باہر آ کے اوپر آتا، انہوں نے اس پہ پابندی لگا دی. انہوں نے کہا یہ آ ہی نہیں سکیں سیاست میں. وہی 2% ایلیٹ کلاس، فیوڈل لارڈز، وہی بزنس کلاس، وہی سارے وڈیرے جاگیردار خان ملک چودھری جو ہیں، وہی ساری جو پاور ہے ان کے پاس رہے. اچھا الطاف بھائی جو تھے وہ 1978 11 جون کو جینزی تھے، وہ 24 سال کچھ مہینے کے تھے، 25 سال کی عمر میں تھے. انہوں نے اے پی ایم ایس او بنائی اور وہ ایکچولی پروڈکٹ ہے یونیورسٹی کا، یعنی اسٹوڈنٹ پولیٹکس کا. ہی از دی ایکچوئل جینزی جس نے آج سے 50 سال پہلے سیاست کا آغاز کر کے ایک مقام بنایا. سو اگر مثال کے طور پر آج کوئی جین زی سیاست میں حصہ لے گا تو وہ 50 ایئرز لگا کے جہاں پہ پہنچے گا نا، الطاف بھی آلریڈی وہاں کھڑے ہوئے ہیں. اب آپ دیکھیے ہوا کیا، ایک طرف انہوں نے یونیورسٹی اور کالجز کے اندر پابندی لگا دی کہ آپ پولیٹکس کا حصہ نہیں بن سکتے. دوسری طرف وہ جو پاکستان کا اونلی جین زی پروڈکٹ تھا جو وہاں تک پہنچ گیا، جو چینج لا سکتا ہے، اس پہ بھی بین لگا دیا. تو ان شارٹ ہم جو آج کہتے ہیں کہ الطاف بھائی پہ سے پابندی ہٹائی جائے اور وہی ہر چیز کو حل کر سکتے ہیں، ہم اس اپروچ کے ساتھ کہتے ہیں کہ وہ پراپر جین زی ہیں جو گرومڈ ہیں، پالشڈ ہیں، ایکسپیرینسڈ ہیں، سارٹیڈ ہیں، اور وہ وہاں تک آ گئے. اب ان سے پابندی ہٹاؤ تاکہ وہ امپلیمنٹ کر سکیں ان چیزوں کو. اس لیے ہم کسی اور کو ایکسیپٹ نہیں کرتے، کیونکہ ہمیں پتہ ہے کہ کوئی اور جو ہے وہ 50 سال لگائے وہاں پہ پہنچنے میں، تو کیا گارنٹی ہے کہ یہ اس کو پہلے ہی 6 مہینے بھی سروائیو کرنے دیں گے. تو ہمارے پاس ایک آلریڈی اسٹیبلش پروڈکٹ ہے الطاف بھائی کی صورت میں. دس از وائی وی آر ریزنگ کہ ان سے پابندی ہٹ جائے. میں مختصر کروں گا، میں ادھر ادھر چلا گیا. تو دوستوں کلیئر بات یہ ہے، امید ہے میرا میسج آپ کو سمجھ آیا ہوگا کہ وقتی طور پہ اپنے آپ کو کمپرومائز کر کے ہم شاید 5 10 دن 15 دن یا 1 سال کا فائدہ تو اٹھا سکتے ہیں، لیکن ہماری جنریشنز غلام ہو جاتی ہیں. اور اگر ہم ایک پراسپر، پروگریسو اور اچھا پاکستان دیکھنا چاہتے ہیں دوستوں، تو ہمیں جین زی کو، میں ملینیل ہو گیا ہوں معذرت، لیکن جین زی تھا تو پاکستان سے نکلا، تو ہم سب کو ایک ہو جانا چاہیے، پھر ہی پاکستان پروگریس کرے گا. کمپرومائز کا ٹائم گیا. وی آر ناٹ سلیو، وی ول ناٹ ایکسیپٹ سلیوری. تو امید ہے میرا تھوڑا سا لمبی ہو گئی ویڈیو کہ میں کوئی پوائنٹ کریٹ کر سکا ہوں. اگر آپ کو یہ بات پسند آئی ہے تو کوشش کیجئے کہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو پہنچائیے. اور ایک بات یاد رکھیے، جن لوگوں نے آپ کی قوم کا سودا کیا، جنہوں نے آپ کو غلام بنانے کی کوشش کی، یعنی یہ بہادر آباد ٹولہ، یعنی فاروق ستار، مصطفیٰ کمال، خالد مقبول صدیقی وغیرہ 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 جو پیپلز پارٹی سے جڑے، مر جانا، ان کو چودھری نہیں بننے دینا. بیکاز دے آر دا ون ہو ہیو براٹ اس ٹو دس اسٹیج کہ ہمیں سب کچھ دوبارہ سے شروع کرنا پڑا ہے ان کی وجہ سے. آپ سب کو اے پی ایم ایس او کا 48 فاؤنڈیشن ڈے بہت بہت مبارک ہو. جین زی الطاف بھائی 50 ایئرس کے ایکسپیرینس کے ساتھ. تو الطاف بھائی کیا ہوئے؟ جین زی ہیں. الطاف بھائی از اے جین زی بیکڈ وتھ 50 ایئرز آف ایکسپیرینس. بہت شکریہ جی. الطاف حسین، لیفٹ بین آن الطاف حسین، 11 جون کمنگ سون.